تو رزلٹ سے ہم مطمئن بالکل بھی نہیں ہیں. اپنی مرضی سے ڈیش بورڈ کے کو اندر وہ جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کیا ہے کہ جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں صوبے میں ان کا کردار صوبائی اسمبلی میں لگ بھگ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ہم ان کے ساتھ غیر جمہوری عمل میں ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں جو رول ہے ان کے خلاف ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. السلام علیکم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد. عام انتخابات کے بعد بلوچستان کے مختلف اضلاع سے انتخابات میں دھاندلی کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. مرکز اور صوبے کی جماعتیں اس بات کا الزام لگا رہی ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری کر کے کسی اور کو دیا گیا. اس تمام تر موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین خوشحال صاحب. سب سے پہلے تو وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لیا اور آپ کا ٹکراؤ جو ہے وہ پاکستان کے ایک جید جو ہیں وہ سیاستدان ہیں مولانا فضل الرحمان ان سے ہوا تو ان کو ٹف ٹائم دیا. ایسی کیا کیمپین آپ نے کی اس ایریا میں؟ سب سے پہلے اس حوالے سے بتائیے. پہلی دفعہ میں پاکستان کے عام انتخابات میں نے حصہ لیا ہے جس سے میں 3 حلقوں سے حلقہ یعنی 262 265 اور 251 سے میں نے نیشنل اسمبلی کے لیے انتخابات کرنے ہیں جس میں این 265 پہ میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار تھا اور مولانا صاحب اپنی پارٹی کی طرف سے پشین میں نامزد امیدوار تھے. تو مقابلہ سخت بھی کہہ سکتے ہیں, مقابلہ آپ ایک طرف سے دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کے ساتھ مقابلہ تھا ہمارا. تو ہمیں پشین سے ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملا تھا جب ہم کیمپین کرنے گئے تھے. کل ہم 3 دن وہاں پہ ہم نے کیمپین کی ہے پشین کے جو 3 صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ. تو ہمیں عوام کی طرف سے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ایک حوصلہ افزا ہمیں کوئی رسپانس ملا تھا. اور اگر رزلٹس کی بات کی جائے تو رزلٹ سے ہم مطمئن بالکل بھی نہیں ہیں. جیسے کہ باقی حلقوں میں جو رزلٹس آئے ہیں پشین کا رزلٹ بھی لگ بھگ اسی طرح کا ہی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. قومی اسمبلی کا حلقہ NA 251 وہاں سے آپ پہلے کامیاب قرار پائے پھر ناکام ہو. یہ کیا صورتحال بنی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کون سے عوامل ہیں ایسے؟ دیکھیے NA 251 جو شیرانی یوب اور قلعہ سیف اللہ ہوم ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ہم 21,000 کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں. کرتے کرتے وہ لیڈ انہوں نے کم کر کے پہلے 15,000 پھر 10,000 پھر اسے 7,000 پھر کر کر کے وہ 949 پہ لے کے آئے. 2 دن تک ہمارے جو بیلٹس ہیں ووٹس ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو DC کمپلیکس وہاں پہ رکھے گئے تھے, DC کے اندر رکھے گئے تھے. DC صاحب RO کے پاس جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جو RO وہاں بیٹھتے ہیں فیصل ترین صاحب ان کو نہیں بھیجے. پھر ہم نے ایک احتجاج کیا, احتجاج کے نتیجے میں ان کو RO کو وہ فارم 45 اور ووٹس کی جو تھیلیاں ہیں وہ ان کو بھیجی گئی. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا ڈیش بورڈ سسٹم الیکشن کمیشن کی جانب سے وہاں پہ انہوں نے جو فارم 45 کا جو رزلٹ ہے وہ انہوں نے آن لائن وہاں پہ سبمٹ کرنا تھا. ہمارے ساتھ جو انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ دھاندلی انہوں نے اس طرح کی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈیش بورڈ کے کو اندر وہ جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کیا ہے. اگر ایک فار ایگزامپل ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے 300 ووٹس ہیں ان کو لے کے آ کے انہوں نے 50 کر دیے ہیں, مخالف کے اگر 100 ووٹس ہیں ان کو انہوں نے 300 کر دیے. اس طرح مینج کرتے کرتے ہماری جو 21,000 کی لیڈ ہے اس کو آ کے 949 پہ رکھا.
جب یہ اپلوڈ کر رہے تھے ڈیٹا، اسی بیچ میں ہمارے سارے ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر تو الاؤ نہیں کیا، باہر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ اٹھائے، ڈی سی جوب کے جو ریزیڈنس ہے وہاں پہ لے کے گئے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم نے پوسٹل بیلٹ کو چھیڑنا ہے. اس کے مطابق ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو اتنی لیڈ دینی ہے جس لیڈ سے ہم ان کو پوسٹل بیلٹ میں کل کو ہرا سکیں. تو پہلے ہمیں فارم 47 دیا گیا، اس کے خلاف ہم نے اپلیکیشن آر او کو جمع کرائی. آر او نے ریسیو نہیں کی کہ میں نے نہیں لینا آپ کی اپلیکیشن. تو ہم نے انہیں دی، انہوں نے نہیں لی. انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ 949 ووٹ سے جیت گئے. اگلے دن انہوں نے پوسٹل بیلٹ کا جو نکالے، انہوں نے اس کی جو کاؤنٹنگ کی، اس میں ہمارے جو 871 جو ہمارے پوسٹل بیلٹ کے ہمارے پاس لوگوں نے ہمیں وہ دیے، ریسیونگ دیے، اس میں صرف ہمیں 405 ملے ہیں. ہمارے مخالف کو 1450 ملے ہیں، ہمارے دوسرے مخالف کو 505 ووٹ ملے ہیں. اب حیرانگی کی بات آپ دیکھ لیں، ہمارے جو 3 پی بیز ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک کینڈیڈیٹ این اے پہ کھڑا ہے، ان کے پوسٹل بیلٹس کہاں گئے؟ 600-700 کے قریب ان کے پوسٹل بیلٹس تھے. اچھا، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، پی بی 1، پی بی 2، پی بی 3، اور این اے 251 پہ ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے پوسٹل بیلٹس کہاں گئے؟ پی بی 2 پہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر خود کھڑے ہیں، انہوں نے تو پوسٹل بیلٹ ان کو ملے ہوں گے، تو ان کے جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کیوں نہیں ملے؟ صرف 3 لوگوں کو ملے ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان کو ایک بھی بیلٹ پیپر مطلب وہ نہیں ملے، ووٹ نہیں ملے. ہمارے اتحادی جو ہے ان کو مجھ سے زیادہ، جو پی بی 3 میں ہمارے صوبائی اسمبلی میں ہمارے جو اتحادی ہے ان کو 470 یا 77 کے قریب. کیا لگتا ہے آپ کو، کیوں آپ نے تفصیلی سارا بتایا، دیوار سے لگانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا آپ فیل کرتے ہیں؟ مطلب یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ غیر جمہوری عمل میں ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ہم ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. ہم جو قومی مطالبہ رکھ رہے ہیں پاکستان میں، جو 5 قومیں ہیں ان کی برابری کا جو مطالبہ رکھ رہے ہیں، ہمارا جو مطالبات ہیں، ہمارا جو بیانیہ ہے، تو اس سے ہٹنے کا ہمیں کہا جاتا ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں. اور یہ چیزیں تو اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ ایک تو قومی بیانیے سے ہٹیں، دوسرا آپ ہمارے لیے کام کریں. ہم جس طرح کہیں آپ اسی طرح کریں. ہم سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست ہم جمہوری سیاست کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی گنجائش نہیں بنتی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، عوام ہمیں ووٹ دے گی، اور اس ووٹ کی بنا پر ہم عوام کے خواہش کے مطابق، عوام کے سہولت کے مطابق، ان کے مستقبل کے مطابق، اچھے روشن مستقبل کے مطابق ہم فیصلے کریں گے. ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتے. تو ان کی خواہش یہ کہ آپ ہم سے ڈکٹیشن لے، ہم کسی بھی صورت ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے لیے اگر 1 سیٹ نہیں ہو، 2 نہیں ہو، 50 بھی سیٹیں ہوں، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا، قومی شاہراہیں بند کی. بالکل. احتجاج میں مزید کس حد تک شدت لائیں گے، اور کیا عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیے، فی الحال تو ہم الیکشن کمیشن گئے ہیں، اس کے بعد ٹریبیونلز بنیں گے، ٹریبیونلز جائیں گے ہم، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. پر پاکستان میں بدبختی ہے، اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ نہ ہو، پر الیکشن دیکھ کے ہمیں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہمیں لگا ہے، جو انہوں نے اس الیکشن میں جو کردار ادا کیا ہے. اور احتجاج کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیے، احتجاج، پرامن احتجاج کرنا یہ ہر سیاسی پارٹی کا اور ہر ایک شہری کا حق ہے کہ ان کو رائٹ فل احتجاج کرنے کا حق ملے. تو وہ ہمارا حق تھا، ہم نے اپنا حق استعمال کیا. بے شک ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی،
پر جو اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کے ساتھ اور اسمبلیز کے ساتھ کیا ہے، تو پچھلے 5 سال ہمارے سامنے تھے، کس تکلیف سے ہم گزرے ہیں. 76 سال پاکستان کے ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، اور آنے والے 5 سال جو لوگوں کو جو اذیت ملے گی، جو تکلیف ملے گی، وہ شاید اس تکلیف کے 10,000 گنا زیادہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا. صوبے کے حد تک بھی ہم مختلف پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں، ملک کے حد تک بھی ہم مختلف پارٹیوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں جو رول ہے، جو کردار ہے، جو مداخلت ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. اور سخت ترین احتجاج کا مطلب پرامن سخت ترین احتجاج، جو مطلب جو نوٹسیبل ہو، تاکہ ان کو ذرا سمجھ آئے کہ اس احتجاج سے حالات مطلب یہ، اس احتجاج سے آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، آپ کو کچھ مطلب اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا فرق پڑے، عوام کو کچھ اس میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس وقت کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں احتجاج کر رہی ہے. بالکل. یہاں پہ 4 جماعتوں کے ساتھ وہ گزشتہ 7 سے 8 روز ہو گئے وہ بیٹھے ہوئے. کیا ان کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی، یا آپ تنہائی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا؟ دیکھیں، ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی، ہماری پارٹی کی کا مطلب ان سے رابطہ ہوا ہے، میرا ان سے رابطہ ہوا ہے. ہم نے ان سے کہا بھی ہے کہ ہمارے احتجاج میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کے احتجاج میں آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک جمہوری مسئلہ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا ذاتی مسئلہ تھوڑی نہ ہے، پارٹی کا مسئلہ تھوڑی نہ ہے. پر وہاں سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا کہ ہمارے ساتھ آپ آئیں، اکٹھے ہو کے ایک احتجاج کریں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں مطلب اس احتجاج میں. حالانکہ یہ تو ایک عوامی مسئلہ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے قوت ہم بھی شریک کر سکتے ہیں. البتہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان سے اور بھی رابطے کریں. پھر اس طرح ہماری عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے، ہم ایک لائے عمل بنائیں گے. اسی طرح پاکستان کی سطح پر، وفاق کی سطح پر ہماری پارٹیوں کے ساتھ رابطے ہیں. تو ہم وفاق کی سطح پر بھی اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک میں ضرور شامل ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ اس انتخابات میں ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں صوبے میں، ان کا کردار صوبائی اسمبلی میں لگ بھگ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ کیا یہ کروایا جا رہا ہے، یا عوامی جو مقبولیت ہے وہ قوم پرست جماعتیں کھوتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، اب آپ کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں کو کامیاب کیا، کسی نے 500 ووٹ لیے، ان کو 10,000 ووٹ دیے گئے ہیں، فارم 45 غائب کر کے 47 کے اندر ان کو ووٹ دے دیے گئے. کسی نے 800 ووٹ لیے، ان کو 8,000 ملے. کسی نے 1100 ووٹ لیے، ان کو 15,000 ووٹ ملے. کوئی نیند سے اٹھا ہے، وہ جیت گیا ہے. تو اس سے آپ یہ نہیں نکال سکتے، یہ نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے کہ قوم پرست جماعتیں یا قوم پرست قوتیں سیاست سے ان کو کنارہ کشی ہو گئی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. البتہ یہاں پہ پاکستان میں یا اس صوبے میں خرید و فروخت ہوئی ہے. 60، 70، 50، 30 کروڑ، 80 کروڑ تک بولیاں لگی ہیں. ہمارے اس سیٹ پہ تقریباً 1 ارب تک پیسے خرچ ہوئے ہیں. تو اگر 1 ارب روپے خرچ ہوں گے، اگر ایک بندہ 500 ووٹ لے کے 10,000 پہ جیت جائے گا، تو آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ قوم پرست فیل ہو گئے ہیں، یا پھر اس ملک میں سیاست فیل ہو چکی ہے، الیکشنز فیل ہو چکے ہیں. تو ہم نہیں مانتے کہ قوم پرست سیاست ہمارے صوبے میں ناکام ہو چکی ہے. قوم پرست سیاست ہمارے صوبے میں روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور تگڑی ہوتی جا رہی ہے، اور بھی زیادہ لوگوں کا قوم پرست سیاست پہ اعتماد بڑھ رہا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہوگا، پر قوم پرست سیاست سے اعتماد نہیں اٹھا. وہ تو جمہوری پارٹیوں سے بھی جو جمہوریت کی سیاست کر رہے ہیں، جو مطلب طبقاتی سیاست کر رہے ہیں، جو ملک کی سطح پر سیاست کر رہے ہیں، تو لوگوں کا پارٹیوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. پر ہم نہیں مانتے کہ قوم پرست سیاست سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا اور آگے بھی مضبوط ہونے والا ہے.
कल को अगर आप कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ नताइज बदल रहे हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं किसी नशिस्त पे, तो कौमी असम्बली में जाके बलूचिस्तान के वो कौन से मसाइल हैं जिन्हें उजागर करें? देखिए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला सूबाई खुद मुख्तारी है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे कौमी बराबरी है, पश्तून बलूच कौमी बराबरी। देखिए, हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इस सूबे में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम ये समझते हैं इस सूबे में असल जो मालिकान है सूबे के, जो पश्तून है, बलूच है, उनकी हकीमियत नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख ले पाया, जो हमारी जो सूबाई असम्बली है वो बिल्कुल यरगमाल है। हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है, मैं क्या कह सकता हूँ कि इस तरह उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया है, इस तरह उन्होंने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है, इस तरह उन्होंने उसे ब्लैकमेल कर दिया है या फिर डराया हुआ है कि वो कोई भी फैसला एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं ले सकते। तो हमारा बुनियादी मसला यही है कि हम अगर नेशनल असेंबली जाएंगे भी तो हम एक एहतजाज के मूड में जाएंगे, सूबे के लिए हम जाएंगे, पश्तून के लिए हम जाएंगे, बलूचों के लिए जाएंगे कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, हमें हक मलकियत और हक हकीमियत, ये दो नुक्ते इस सूबे के और इन दोनों कौमों की क्या कह सकते हैं आज़ादी है। या आज़ादी मतलब ये है कि उनकी अपने वसाइल पे इख्तियार, अपनी कौम के लिए नुमाइंदगी पे इख्तियार, अपने सूबे चलाने के लिए इख्तियार, अपने वसाइल पे अपने इख्तियार, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, ये दो नुक्ते हक मलकियत और हक हकीमियत। हकीमियत ये है कि इलेक्शन में अवाम जिसे वोट देगी वो नुमाइंदा मुंतखब होगा और वही उस इलाके का और उस सूबे का और अपनी कौम का नुमाइंदगी करेगा। ये हक हकीमियत। और हक मलकियत ये कि अगर सिंडक है, रिकॉर्डिक है, आपका जो गवादर है, आपका समावलंग है, दुखी है, आपका जो आपके जरगून में आपका गैस है, आपके जो चमन गेटवे, बादिनी गेटवे, कमरदीन गेटवे, इन सब पे हमारा अपना इख्तियार, बस हक मलकियत और हक हकीमियत। हमारे साथ मौजूद थे पश्तून खान नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन, जिन्होंने कहा कि जितनी मर्जी सीटें कुर्बान करनी पड़ें, गैर जमहूरी कुव्वतों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।